اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی ہماری دوستی اب بن گئی ہے۔ پچھلے ایک قسط میں ہم مل چکے ہیں۔ میاں والی خطہ حیرت اور خطہ غیرت ہے، لیکن افسوس اس کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جس کا یہ مستحق ہے۔ اس کی تاریخ تو کچھ نہ کچھ لکھ دی گئی ہے، لیکن اس کے لوگوں کی کہانی نہیں لکھی گئی۔ اس کی ثقافت کا عکس ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ ماضی ہمارا کیسا تھا، ہمارے کردار کیسے تھے، ہماری روایات کیسی تھیں، ہم کیسے دعوتیں کرتے تھے، ہم کس طرح کے کھانے کھاتے تھے، ہم کس طرح کے لباس پہنتے تھے، ہماری رائیولریز دشمنیاں کیسی تھیں۔ تو میں نے چاہا کہ میں ایک مبسوط کمپریہنسو کتاب لکھوں میاں والی کے وسیب کے کلچر پر، اور میں انتہائی عجز کے ساتھ لیکن پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت اٹک سے سکھر تک ہماری کلچرل تاریخ انتہائی دلچسپ انداز میں، یعنی ناول کی صورت میں کسی نے نہیں لکھی۔ شعر بہت لکھا گیا ہے، نثر پہ کسی نے توجہ نہیں لگائی، اور اگر ہے تو لوگوں کے سیاسی مفادات اور سیاسی دکانداریاں ہیں۔ میرے ناول کا عنوان ہے کچا، اس کے میں پہلے کچھ تعارفی گفتگو کر چکا ہوں، ایک حصہ آپ کے ساتھ گفتگو ہو گئی۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وی میں کال اٹ اے ٹیل آف ٹو سٹیز۔ چارلس ڈکنز کا بڑا مشہور ناول ہے اے ٹیل آف ٹو سٹیز، جس میں لندن اور پیرس کا ذکر ہے، دو شہر ہیں۔ ادھر ہمارے دو گاؤں ہیں، لما نارو، ابا نارو۔ لما جنوب کو کہتے ہیں، ابا شمال کو کہتے ہیں۔ دونوں طرف نیازی پٹھان ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اور بھی ذاتیں ہیں، لیکن ڈومینیٹنگ جو ہے کمیونٹی وہ نیازی پٹھان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نیازی پٹھانوں کا کلچر ہی بڑی حد تک میاں والی کا کلچر ہے۔ تو اس میں بہت سے کردار ہیں، نیازی بھی، غیر نیازی بھی، پٹھان بھی ہیں، نان پٹھان بھی ہیں، کیونکہ کوئی تعصب اس میں ہے نہیں۔ انفیکٹ آرٹ میں، فن میں تعصب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور آرٹ کوئی وعد و نصیحت نہیں ہے۔ آرٹ حسن کی تخلیق ہے، آرٹ ایک تصویر ہے، اس میں آرٹسٹ رنگ بھر دیتا ہے، اور اگرچہ اس کے کردار سارے تخیل کردہ ہیں، انوینٹڈ ہیں، لیکن وہ سب سے بڑی سچائی کے نمائندہ ہیں۔ ان میں سے ہر کردار اپنی جگہ ایک داستان ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فکشن کا ٹیسٹ انگلش میں ہم کہتے ہیں میک بلیو۔ اگر میک بلیو پاس کرتا ہے تو وہ فن ہے، وہ فن پارہ ہے، اگر نہیں کرتا تو نہیں ہے۔ میک بلیو کیا ہے؟ کہ پڑھنے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ واقعی ایسا ہوا ہے۔ آپ ایک ایک صفحہ اس کا بول رہا ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہے، اور شاید تاریخ میں جھول ہوگا، تاریخ میں شکوک شبہات بھی ہوں گے، تاریخ کے ڈارک سائڈز بھی ہوں گے۔ یہ روشن ہے، یہ یہاں پہ جیتے جاگتے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ ہم نے کہا کہ اس میں ابے نارو کا جو سردار ہے وہ سردار ہے نصر اللہ خان، اس کا چھوٹا بھائی ہے قدرت اللہ خان، وہ ٹیچر ہے وہاں پر۔ اسکول ہے ایک ابا نارو میں پرائمری، اور لما نارو میں مڈل اسکول ہے، اور بعد میں لڑکیوں کا اسکول منظور ہو جاتا ہے لما نارو میں۔ ان میں پڑھانے کے لیے پروفیسر اعجاز علی صدیقی کی بیگم کا تقرر ہوتا ہے۔ وہ پروفیسر اعجاز علی
صدیقی گورنمنٹ کالج میاں والی میں فلسفے کے پروفیسر ہیں. وہ آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بیگم آتی ہے. ان کے لیے ایک حویلی پہلے ہی جو خالی پڑی تھی منتخب کر لی جاتی ہے، اور وہاں اسکول بھی اور ان کی رہائش کا بھی بندوبست کر لیا جاتا ہے. لمبے نارو کا سردار ہے احمد نواز. اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی. اس کا بڑے بیٹے کا نام ہے شیر سمند، شیر اس کو کہتے ہیں. چھوٹے بیٹے کا نام گل خان ہے، اس کو گل کہتے ہیں. اور بیٹی زیتون ہے، اس کو تونی کہتے ہیں. تینوں انڈیویجول بھی ہیں، ٹائپ بھی ہیں، میاں والی کی ہر لحاظ سے نمائندگی بھی کرتے ہیں، اور فرد بھی ہیں، اپنی ذات میں بھی دلچسپ ہیں، اپنی نمائندگی میں بھی کمال ہیں. اور ادھر جو نصر اللہ خان ہے وہ سیاسی ذہن کا بندہ ہے. وہ ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر منتخب ہو چکا ہے، وہ چیئرمین یونین کونسل رہا ہے. اب بھی اس کے عزائم یہی ہیں کہ وہ چیئرمین یونین کونسل منتخب ہو، اور اگر کوئی اس کو چیلنج کرے تو پھر اس کا بندوبست کیا جائے. اس کا جو مربی، اس کا جو سپانسر ہے وہ ہے خان. ہم نے کہا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، لیکن میاں والی کے لوگ خوب سمجھ جاتے ہیں کہ خان سے کون مراد ہے. تو ادھر ایک اور کردار ہے جو داخل ہوتا ہے. وہ لڑکی ہے، اس کا نام ہے قرۃ العین، اور اس کو قرہ کہتے ہیں. اس کی بھی بڑی عجیب داستان ہے. وہ رہنے والی تھی کوٹلی ستیاں کی، ایک گاؤں ہے مظفر گڑھ میں. وہاں اس کا والد جو تھا وہ بڑا زمیندار تھا، اتنا بڑا کہ وہ کوئی 4-5 نسلوں سے ایک ہی بیٹا آ رہا تھا. تو اس کے پاس 1 لاکھ کنال زمین تھی، جبکہ اس کے جو کزن تھے، جو رشتہ دار تھے، ان سب کے پاس چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے تھے. انہوں نے سازش کی کہ کیوں نہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے، پیچھے تو کوئی ہے نہیں اس کی پیروی کرنے والا، پولیس کو پیسے شیسے دے دلا کے ہم چھوٹ جائیں گے اور یہ زمین سارا ہم قبضہ کر لیں گے. چنانچہ اتفاق ایسا کہ جس رات وہ یہ واردات کرتے ہیں، جس دن کو یہ واردات کرتے ہیں، اسی دن اس کی بیوی کی ڈیلیوری ہونے جا رہی ہے، بچہ ہونے جا رہا ہے اس کے گھر. تو جو دائی ہے وہ بڑی دانا عورت ہے، وہ آئی ہوئی ہے ڈیلیوری میں مدد کرنے کے لیے، اور وہ بھانپ گئی ہے خطرے کو کہ ابھی اگر ادھر سے قتل ہو کے فارغ ہوئے تو وہ اس بچے کو ضرور مارنے کی کوشش کریں گے، چونکہ یہی اس کا وارث ہے. تو اللہ کے فضل سے بچی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس کو لپیٹ کے وہاں سے بھاگ لیتی ہے. بعد میں وہ آتے ہیں، اس کو مار ڈالتے ہیں، اس کی بیوی کو، کہ بالکل خاتمہ ہو جائے، اور سارا گاؤں چھان مارتے ہیں کہاں سے اس کو تلاش کریں. وہ سیدھی اس کو لے کے مسجد میں چلی جاتی ہے. وہاں جو مولوی صاحب تھے، عبد الخالق ان کا نام تھا، وہ رنڈوے تھے، ان کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اسے شدید ضرورت تھی ایک بیوی کی. یہ کماری تھی، یہ سیدھی اس کے پاس گئی. اس نے کہا مولوی صاحب مجھ سے شادی کرنی ہے. انہوں نے کہا کیوں نہیں کرنی؟ انہوں نے کہا پھر یہ مشن ہے ہمارے سامنے، اس بچی کی جان بچانی ہے، دشمن اس کے درپے ہیں، اور تم جو کچھ تمہارے گھر میں پڑا ہے، کوئی قیمتی چیز ہے وہ اٹھاؤ، باقی رہنے دو، اور ہم جہاں سے چپ کر کے نکلتے ہیں اندھیرے میں، اور سڑک پہ جا کے جدھر سے کوئی بس ملے گی وہ پکڑ لیں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے. ان کو یہ توقع نہیں تھی دشمنوں کو کہ یہ ایسی فوری ایسا کوئی منصوبہ بن جائے گا. وہ سمجھتے تھے ادھر کسی گھر میں ہوگی، ایک گھر میں جا کے تلاشیاں اور دوسرے میں. یہ نکل کے سڑک پہ پہنچ گئے، اور بائی گڈ لک، بائی گڈ چانس، میں آپ کو کچھ اس میں میرے ناول میں بڑے بین الاقوامی ادب کی طرف بڑے الوژن، بڑے اشارے ہیں. اگر تو آپ نے فرینچ فکشن، انگلش فکشن پڑھی ہے، یا تھوڑا بہت گریک فلسفی پڑھی ہے،
تو آپ بہت انجوائے کرو گے، لیکن اب بھی اشارے سے آپ سمجھ سکتے ہو۔ ایک ہمارا ناولسٹ ہے ہارڈی، اس کی پورے ناول میں نا برے چانسز پیچھا کرتے ہیں کرداروں کا، ہر بات پہ آگے اس کو بدقسمتی پیش آتی ہے۔ ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں پیسیمسٹ ہے، وہ قنوطیت پرست ہے، وہ سمجھتا ہے دنیا میں خوشی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی کسی کو مدد نہیں ہو سکتی۔ لیکن میرا ناول ہے آپٹیمسٹ، اس میں رجائیت پرستی ہے، اس میں گڈ چانسز ہیں۔ چنانچہ وہ تھوڑی دیر وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ایک بس آ جاتی ہے، وہ روکتے ہیں، بس میں کوئی اتنی سواریاں نہیں تھی، وہ روک کے اندر بٹھا لیتے ہیں۔ کچھ دیر یہ چلتے ہیں اور پھر آگے تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے تو وہ نعرہ لگاتا ہے جو ہاکر ہے، میاں والی میاں والی، تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میاں والی جا رہی ہو، کہتے ٹھیک ہے جدھر بھی جا رہی ہے۔ کرایہ دیتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ وہ دیتی ہے اس کو، اور کرایہ کل جو تھا وہ 2.25 روپے تھا اس دور میں، اور یہ بھی بڑی رقم تھی۔ تو وہ پیسے تھوڑے واپس کرتا ہے ہاکر اس کو کہ یہ خاتون ہے، اس کو کیا پتہ چلتا ہے۔ پیچھے ایک سواری بیٹھے ہوئے رکھا ہوا ہے، پورے پیسے واپس کرو، تم نے تھوڑے دیے ہیں۔ وہ کہتے جی میرے پاس بھن نہیں، انہوں نے کہا سارا جیب تو تمہارا یہ بھرا ہوا ہے بھن کا۔ اس زمانے میں یہ ٹکا آنا، دونی، چونی، اٹھانی یہ ہوتے تھے، اس سے لے کے خیر جے۔ اب مولوی صاحب بھی اس علاقے میں پہلی مرتبہ وارد ہو رہے تھے، اور ظاہر خاتون تو کبھی گاؤں سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ مولوی تھے، وہ قرآن مجید کی اس آیت کا ورد کر رہے تھے مسلسل کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دہشت سے کہ وہ ان کے قتل کے درپے تھا، اس نے اپنے ہرکارے ان کے پیچھے لگا دی، وہ باہر نکلے، ان کو بھی کچھ کسی شمال جنوب کا پتہ نہیں تھا، اور وہ چلتے جا رہے تھے اور آیات پڑھ رہے تھے، جن میں سے ایک جو آخری آیت تھی وہ یہ کہ یا اللہ خیر فقیر، میں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور میں اگر کوئی مدد کا مستحق ہے تو میں ہوں، یا اللہ میری مدد کرو۔ وہ یہی پڑھ رہا تھا، اور جب وہ ان الفاظ پہ آتا تھا خیر فقیر، تو وہ زور سے اس کی چیخ بن جاتی تھی، تو وہ اس کو ٹوکر لگاتی تھی کہ آرام سے یہ سواریاں کیا سمجھیں گی، لیکن وہ اپنے اس میں مگن تھا۔ یہاں تک کہ میاں والی شہر آ گیا، صبح ہو گئی، وہ اترے تو ایک ٹانگا آ گیا، وہ ٹانگوں کا دور تھا، اور اس وقت اڈے شہر کے اندر تھے۔ تو ٹانگے والے نے کہا جی کدھر؟ تو مولوی صاحب نے اس کو کہا یار جہاں کوئی ایک مسجد نہیں ہے بڑی سی، وہ کہتا ہے جی جامع اکبر، وہ کہتا ہاں ہاں بالکل وہی، وہاں جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی بیٹھو، کتنے پیسے؟ اس نے کہا 3 روپے کرایہ۔ اس نے کہا میرے پاس تو یہی بھن ہے، یہ لے لو۔ خاتون نے اس کو دے دیے، وہ چل پڑے۔ ظاہر ہے وہاں اڈے سے وہ سیدھے شمال کی جانب آئے۔ عام طور پر اس وقت ٹانگے کچہری کی طرف آتے تھے۔ 1-2 سواریوں نے ہاتھ دیا کہ ہم کچہری جانا ہے، اس نے کہا نہیں، اور پھر یہ بائیں ہاتھ پہ مڑ گیا بلوخیل روڈ کے اوپر۔ میاں والی سے لوگ تو سارے واقف ہیں، لیکن وہاں میں نے نقشہ کھینچ دیا ہے، کوئی میاں والی نہیں دیکھا تو وہ بھی سمجھ لے گا۔ آگے تھوڑا 2-3 فرلانگ پہ جامع اکبریہ ہے، وہاں رکا، وہ اندر چلے گئے۔ درس ہو رہا تھا صحن میں، اور جو مولوی صاحب تھے، جو شیخ المدرسہ تھے، وہ بھی پڑھا رہے تھے۔ تو خاتون رک گئی ایک طرف کو، اور اس نے جا کے اس کے پاؤں کو چھوا، تو اس نے کہا کہ تم لوگ نا اندر ادھر مہمان خانے میں جا کے بیٹھو، پھر میں آتا ہوں۔ یہ ادھر گئے، چونکہ ساری رات کے سفر کے مارے ہوئے تھے، تو باری باری انہوں نے واش روم استعمال کیا، منہ ہاتھ دھو لیا، وضو کر لیا، نماز پڑھ لی دونوں نے، اور پھر اب کچھ فریش ہو گئے، انتظار کرنے لگے۔ تو مولوی صاحب آ گئے اتنی دیر میں، چائے بھی، کچھ بسکٹ وغیرہ آ گئے، وہ تھوڑا بہت وہ ناشتہ ہونے لگا۔ تو مولوی صاحب نے ان کو شیخ المدرسہ کو اپنی داستان سنائی کہ جی میں مظلوم ہوں، اور یہ بچی جو ہے
1 दिन کی اس کی عمر ہے۔ اچھا یہ میں بتانا بھول گیا کہ اللہ کے فضل سے وہ خاتون وہ دائی کنواری تھی لیکن اس کا دودھ اترا اور وہ بچی کو دودھ پلا رہی تھی۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ بے پایا اپنا فضل کرتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے اور ایسا ہوتا آیا اور ہوتا بھی آئے گا۔ جب خالص نیکی کی خاطر کوئی عمل کرے گا ضرور اللہ مدد پہنچائے گا۔ تو اس نے کہا جی اس طرح ہم اس بچی کو لے کے بھاگ رہے ہیں، تو یہ میرا نکاح نہیں ہے اس کے ساتھ، تو ایک تو جی آپ 4 گواہ بنائیں اور ہمارا نکاح پڑھ دیں، دوسرے میں ادھر واقف بھی نہیں ہوں، میرے پاس روزگار نہیں ہے، مجھے کوئی مسجد تلاش کر دیں، چونکہ آپ کا تو بڑا واقفیت ہے جہاں میں جا کے سکون کے ساتھ رہوں۔ انہوں نے کہا دونوں کام ہوئے جاتے ہیں۔ وہ اپنے بڑے بڑے جو بالغ 4 طالبان تھے وہ بلائے اور ان کی موجودگی میں وہ ان کا ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ مولوی صاحب نے چھوارے منگوائے اور تقسیم کر دیے، گویا ولیمہ بھی ہو گیا۔ تو پھر ایک طالب علم کو بلایا، اس کو کہا بھائی تو ہے دھلا عظمت خان کا رہنے والا، راستے میں لمن نارو آتا ہے وہاں یہ میرا رکا لے جا، احمد نواز خان وہاں اس کے بڑے ہیں اور وہ مسجد ان کی خالی پڑی ہے، ان کو یہ رکا دینے اور تو آگے اپنے گھر چلے جانا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو یہ چل پڑے تھے پیدل، وہاں سے کوئی 5-6 میل بن جاتا ہے پیدل راستہ۔ وہ پہنچے وہاں تو احمد نواز خان نے اور اس کی بیوی خطیجہ اور اس کی بیٹی زیتون جو تونی کہلاتا، وہ بڑے خوش ہوئے، بڑی آؤ بھگت کی، ان کو خوب کھلایا پلایا اور ان کو اس گھر میں لے گئے۔ وہ زیتون اس کے ساتھ گئی اور ان کو بسترے بھی دیے، چارپائیاں بھی دیں۔ یہ بڑے فیاض لوگ تھے، بلکہ یہ جو احمد نواز ہے نا وہ ایک ماڈل ہے۔ ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے نا وہ بڑی سرپرستی کرتے تھے غریب غربا کی، اور ان کی سرپرستی کر کے انہیں بڑی مسرت ہوتی تھی۔ آج بھی ایسے بزرگ موجود ہیں، اگرچہ انکا ہوتے جا رہے ہیں، ان کا وجود کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ان کا وجود ایک غنیمت تھا۔ ادھر عطر خان تھے دلے والی کے، وہ بالکل ایسی ہی فکر تھی۔ ہمارے اپنے گاؤں میں ہمارے دادا تھے جو بالکل اسی طرح ہر اجنبی کا، ہر مسافر کے لیے وہ زیادہ راہ وہاں پہنچاتے تھے۔ بہرحال وہ ادھر سیٹ ہو گئے اور مسجد کو سنبھال لیا۔ اچھے وہ مولوی صاحب تھے، لوگ آنے پڑھنے شروع ہو گئے۔ اب یہ جو بچے تھے یہ بڑی ہونی شروع ہوئی اور لوگوں میں تجسس ابھرنا شروع ہوئی۔ یہ کون لوگ ہیں، کہاں کے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہانیاں گھڑی جانے لگیں۔ وہ اپنے آپ کو قریشی کہلاتے تھے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں قریشی ہوئی ان کے نہیں۔ اور اس بچی کا وہ کہتے ہیں یہ بچی کہیں سے چرائی ہے یا یہ کسی اور کی ہے۔ وہ تو یہ پوز کر رہے تھے کہ یہ ہماری اپنی بچی ہے۔ بہرحال وہ بڑی ہوتی گئی۔ وہ ایک دوسرا کردار جو میں نے کہا، اعجاز علی صدیقی جو پروفیسر تھے، وہ بھی ظاہر ہے باہر سے آئے، وہ مہاجر تھے دلی کے، اور وہ پہنچے ادھر۔ جو مقامی لوگ تھے ان میں کا بھی تھوڑا میں تعارف کرا دوں۔ ایک ان میں کردار ہے پھلا ماچھی، اس کا لاوا رکھا ہوا ہے اور اس کی بیوی دانگی دباتی ہے، لوگ وہاں سے دانے بناتے ہیں، اور شام کو ان کا کپ چڑھتا ہے جس پہ آٹا لوگ لے کے آتے ہیں اور وہ دھراڑیاں بڑی بڑی روٹیاں پکا کے دیتی ہے۔ اس طرح ان کا روزگار ہے۔ کوئی اچھا بٹیرا نکل آتا ہے تو وہ اس کو اچھی قیمت پہ بیچ لیتے ہیں، کیونکہ لڑاکے بٹیروں کی اب بھی بڑی مانگ ہے۔ اب خیر کم ہو گئی ہے، اس دور میں تو بڑی مانگ تھی، تقریباً ہر شخص کے ہاتھ میں بٹیرا اور گتھی ہوتی تھی اس کی بغل میں۔ تو اس کے 2 بیٹے، ایک کا نام ہے نورا، دوسرا ہے بدو۔ ادھر گل کے وہ ہم جماعت بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، اور گل اور وہ اکٹھے
مل کے اسکول سے آتے ہیں تو پھر شکار کرتے ہیں. شیر جو بڑا ہو گیا وہ دلیلی والا کے ہائی اسکول میں چلا گیا ہے. اور ایک اور بدقسمت کردار کا بھی ذکر کر لوں کہ عیسیٰ خیل میں ایک خاندان تھا بھڈا. وہ بھڈا اور اس کی بیوی بھڈی اور دو ان کے بھی بیٹا اور بیٹی تھی. تو بیٹے کا نام تھا مسن اور بیٹی کا نام تھا مری. وہ بیچارے ایک آرے پہ کام کرتے تھے, مزدوری ان کی اچھی چل رہی تھی. وہ بھڈی ایک ایسی عورت تھی کہ جو قدرت نے, جیسے نور جہان تھی ملکہ, کچھ خواتین ایسی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں جو حسن کا مرقع ہیں اور جن کے حسن پہ کبھی زوال نہیں آتا. اس طرح کے بھی کردار ونس ان اے وائل آ جاتے ہیں. وہ ایسا کردار ہے, اس کے اوپر ایک نواب جو ہے عیسیٰ خیل کا, وہ عاشق ہو جاتا ہے. وہ اب چونکہ وہ نواب ہے, وہ چھیڑ چھاڑ ادھر ادھر اشارے کنائے, لیکن وہ کردار کی بہت ہی پکی عورت ہے وہ بنی, کہ جیسے کہتے ہیں پتھر کو جھونک لگ جائے اس کو کچھ نہیں, اس پہ اثر نہیں ہوتا. جب وہ بالکل عاجز آ جاتا ہے, اس کے سارے حربے ناکام رہتے ہیں, تو اب وہ یہ منصوبہ بناتے ہیں کہ اس کو جہاں سے اٹھا لیا جائے. تو یہ کیا کر لے گا, یہ غریب لوگ ہیں اور ہم اس کو جیسے چاہیں گے استعمال کر لیں گے. اور یہ جو جبر ہے, یہ کچھ لوگوں کے جین میں چلتا ہے. چونکہ وہ عیسیٰ خیل کے نواب تھے, ان کے پاس بڑی جاگیریں تھیں جو انگریزوں نے انہیں دی تھی, تو وہ بگڑے ہوئے لوگ تھے. ان کو کسی کا خوف نہیں تھا. جو حکام ہیں, پولیس, ڈی سی, یہ سب ان کے ساتھ اچھے ربط ضبط ہوتا تھا. اب بھڈے کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے ہم پہ حملہ آور ہونا ہے. وہ جس طرح وہ چلے تھے, یہ بھی چپ کر کے شام کو جو بم بوسرا تھا وہ سمیٹا اور اتفاق سے بس ملی اور یہ چل پڑے. یہ بھی میاں والی پہنچے تو وہاں پر عیسیٰ خیل کے ساتھ ایک وانڈا ہے کھگلام والا. کھگلام والا کا جو ایک شخص ہے, وہ ادھر مولوی تھا ابھنارو میں, اس کو کہتے تھے مولوی چھرا. وہ بجائے خود ایک بڑا زبردست کردار ہے. تو اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا ادھر آ جاؤ, میں تمہیں بسا دوں گا. وہ ان کو لے گیا ابھنارو, وہاں یہ بس گئے. لیکن بدقسمتی ان کی ختم نہیں ہوئی. یہاں چونکہ جو تھا اس کا نصر اللہ خان کا چھوٹا بھائی قدرت اللہ خان جو ٹیچر تھا, وہ بڑا ویمنائزر تھا, عورتوں کے پیچھے پڑا رہتا تھا. جب اس نے دیکھا تو بس بہت کوشش کی, کبھی کپڑے بھیج رہا ہے, کبھی دانے بھیج رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, لیکن وہ واپس کر دیتے. پھر ان کے گھر کے سامنے یہ اس کے بیٹے مسعود کہتا کہ تو آ جا کر تمہیں میں پڑھایا کروں گا, تو نالائق ہو گیا ہے. ایک دو اور لڑکے بلا کے ان کے گھر کے سامنے ڈیرا لگا بیٹھا کہ وہ بیچاری ادھر سے نکلے یا ادھر سے, وہ ہر وقت اس پہ نظر رکھتا تھا. ادھر جو مولوی چھرا تھا, چونکہ ان کا ویسے ان کے گھر آنا جانا تھا, وہ بھی اس پہ گرم تھا. بلکہ بھڈی میں نے کہا کہ ایک ایسی خاتون تھی کہ جو دیکھے اس کا فریفتہ ہو جائے. تو ادھر یہ چل رہا تھا, اس کو قدرت اللہ کو بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں, وہ ڈیسپریٹ ہو رہا تھا. جو تھا مولوی چھرا, وہ بھی چاہتا تھا کسی طرح میں اس کو قابو کروں. تو قدرت اللہ نے ایک چیز گھڑ لی کہ وہ بھڈی اپنے گھر میں بیٹھی تھی اور بھڈا, اور ادھر بھڈے نے دیکھا کہ ایک کوئی ہڈی تھی جو ایک کتا ان کے گھر میں ڈال گیا تھا. اس نے وہ ہڈی پکڑی اور باہر پھینکی اور کہا حرام دی ہڈی. ادھر وہ جو چڑھ رہی تھی, دم دم ہو رہا تھا. تو اس کو اس نے قدرت اللہ نے یہ کہانی بنائی کہ اس نے اپنی بیوی کو حرام دی ہڈی کہہ لیا.
یہ بات اس نے پہنچائی مولوی چھرا تک. مولوی چھرا کا تو گویا جی کھل اٹھا. اس نے کہا اچھا یہ تو جو بیوی کو حرام دی ہڈی کہتا ہے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی اگر اس کو حرام دی ہڈی کہا ہے. انہیں کہا اور پھر وہ دم دم ہو رہا تھا. انہیں کہا اس کو پیٹا بھی بہت ہے. اچھا تو اس طرح سے وہ جمعے والے دن یہ بیان کرتا ہے کہ اس کو طلاق ہو چکی ہے. اب اگر یہ اس گھر میں رہتی ہے تو یہ گاؤں پہ عذاب آ جائے گا. لہذا اس کا حل یہ ہے کہ میں اس کو اپنے گھر لے آتا ہوں. عدت جہاں پوری کرے گی میرے گھر میں, اور عدت کے بعد یعنی 120 دن گزر جائیں گے تو میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا اور پھر کچھ ہی عرصے میں اس کو طلاق دے دوں گا اور دوبارہ عدت پوری ہوگی تو یہ اپنے شوہر کے گھر چلی جائے گی تاکہ ان کا گھر بچ جائے. گویا بظاہر وہ ان کی بھلائی کے لیے, لیکن اصل میں وہ چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو میں نے ایک دفعہ نکاح کرنا پھر چھوڑنا نہیں. تو جو ہی اس نے یہ کہا کہ میرے گھر میں, تو لوگوں نے رولا ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ماستی رکھی بلی تو مولوی صاحب تو اس کا وہ کرے گا. بالآخر قدرت اللہ نے کہا جی میں گھر لے جاتا ہوں, لیکن نصر اللہ خان نے کہا نو, وہ میرے گھر میں آئے گی اور میری تحویل میں رہے گی. اب ان کے کہ کل اس کو ہم نے گھر سے اٹھا لینا ہے. ادھر لمحے نارو کو کوئی پتہ نہیں کہ بھائی ادھر کیا غضب ہو رہا ہے. وہ بدو وہاں سے جو تھا وہ مسعود اس کا بیٹا وہ بھاگتا ہے. بھاگتے 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 وہ گرتا پڑتا بالآخر ایمن نواز کے ڈیرے پہ پہنچتا اور ساری بپتا سناتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو ادھر قرہ جو ہے وہ کافی بڑی ہو گئی ہے, اور چونکہ پروفیسر صاحب نے ادھر اکیڈمی قائم کرتی تھی تو ہر شام کو اکیڈمی ہوتی تھی جہاں سارے گاؤں کے لڑکے لڑکیاں اور عورتیں اور مرد بھی آ کے پڑھتے تھے. گویا ہم نے کہا کہ وہ ایک ایتھنس کی جو افلاطون کی جو پلیٹو کی جو اکیڈمی تھی وہ اسی کے کہیں کہ ایک پرتو تھا, اس کی ایک جھلک تھی ہر روز. اور لوگوں کی علمیت اور اعتماد وہ عروج پہ پہنچ گیا. تو اس نے قرآن نے کہا ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ایسا ظلم ہو, ہم اس کو وہاں سے لے کر آئیں گے. وہ اور اس نے اپنے ساتھ ایک بچی ہے طاہرہ اور ایک زیتون اور ان سب کو ساتھ لیتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے ان کا مقابلہ کریں گے. ادھر سے شیر کہتا ہے نا تم اکیلے نہیں جاؤ گے, ہم بھی ساتھ آئیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں تم نے نہیں آنا شیر بھائی, میں اکیلی کافی ہوں. لیکن شیر اور کچھ اور مرد یہ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ آگے کھڑی ہے. ادھر سے اس کا بیٹا جو ہے سردار نصر اللہ کا, اس کا نام ہے میدا. ویسے تو عبدالحمید خان ہے, حمید اللہ ہے, لیکن میدا میدا کہتے ہیں. وہ کھڑا ہے, وہ کہتا ہے ہم اٹھا کے لے کے جائیں گے, کسی کی جرأت ہے کوئی رکاوٹ ڈالے. اور قرہ اس کو کہتی ہے اگر تو مرد ہے تو صرف اس کو ہاتھ لگا دے تو میں ہار جاؤں گی, تو جیت جائے گا. وہ آگے جانے کو اس کرتے ادھر سے وہ شیر آگے بڑھتا ہے. شیر کبڈی کا بڑا زبردست کھلاڑی ہے اور وہ گھڑ پکڑتا ہے تو ایک ہاتھ سے گھڑ پکڑ لیتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا کھلاڑی چھڑا نہیں سکتا, اور وہ پورے پاکستان میں اس نے پے ڈال دی اور پھر یہاں کی ٹیم کا رکن بن جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ انڈیا کا دورہ کرتا ہے. انڈیا میں جو ہے ہماچل پردیش اور جو ہے ان کا چندی گڑھ, ان دونوں کا کیپٹل ایک ہی ہے. اور پھر ادھر پنجاب ہے, اس کا کیپٹل امرتسر ہے. تو وہ میچ چندی گڑھ میں ہوتا ہے. وہاں پورا ہندوستان آیا ہوا ہے, اور خاص طور پہ وہ ہندو جو جہاں سے گئے تھے میاں والی کے, وہ وہاں آئے ہوئے ہیں کہ جی میاں والی کا ایک لڑکا آیا ہوا ہے شیر, وہ بڑی اچھی کبڈی کھیلتا ہے. چنانچہ کبڈی ہوتی رہی, پوائنٹس برابر ہو گئے. آخر پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ
کبڈی ڈالے گا جو انڈین کیپٹن ہے اور ادھر سے شیر پکڑے گا. بس وہ آیا, شیر نے اس کو گھٹ سے پکڑا, اس نے ٹل لگا دیا, وہ چھڑا نہیں سکا. آخر پہ اس نے اس کی ٹانگوں کے درمیان ہاتھ کر کے اپنے کندھے پہ اٹھایا اور ایسے گھوم کے اس کو دائرے سے باہر پھینک دیا. تو بڑی دنیا کھڑی ہو گئی اور چیف منسٹر چندی گڑھ خود آیا, اس کو کندھے پہ اٹھا لیا. اور وہ روشن لال چکڑ جو ادھر میاں والی سے گیا تھا وہ آیا ہوا تھا, اور اس کی بیٹی آئی ہوئی تھی. وہ آئی اور اس نے شاباش دی اور انہیں کہا شیر میں تیری بہن. اتنی پذیر, اتنے نوٹ انہوں نے پھینکے کہ گویا وہ ایک بہت بڑا کھلاڑی تھا اور بڑا نامور تھا. تو وہ اب پیچھے کھڑا ہے تو میدے کو پتہ ہے, اب میدے کے بھی اس نے کبڈی میں پٹک دیا تھا اور پٹک سکتا تھا. وہ آگے آنے کی کوشش کرتا تو ادھر سے شیر آگے بڑھتا, لیکن قرآن نے کہا نہیں, میں اکیلی کافی ہوں, ہم لڑکیاں کافی ہیں اور ہم ایسے لڑیں گی کہ وہ وہاں کہتی ہے کہ پہلے محاورہ یہ تھا کہ فلاں عورت مردانہ وار لڑی, اب نیا محاورہ بنے گا کہ فلاں مرد عورت وار لڑا. ہم لڑیں گی اور ہم اس میدے کو اور اس کی ساری فوج کو کر دیں گی. پھر پیچھے سے نصر اللہ خان آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے میدے کو تم واپس آ جاؤ, یہ ٹھیک کہتی ہیں یہ بچیاں, ان کے حوالے کرو. چنانچہ وہ بنی کو بھی لیتے ہیں, اس کے خاندان کو, اس کی جو تھوڑی بہت چیزیں تھیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہاں وہ اس کا سپر بڑا ہاؤس لمے نارو میں قائم کرتے ہیں, وہاں ان کو کچھ سکون آتا ہے. تو گویا یہ ایک فتح ہو جاتی ہے. اس میں کنفلکٹ جو چل رہا ہے وہ ہے ادھر لما نارو کا وہ اعلان کر دیتا ہے شیر کہ بھائی میں اب انتخاب لڑوں گا. یہ تو گویا خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے. وہ نصر اللہ خان کہتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے راستے سے ہٹانا ضروری ہے. انہوں نے, ان کی کچھ زمین تھی احمد نواز خان کی ادھر کالا باغ روڈ کے اوپر, تو انہوں نے کوشش کی کہ وہاں سے اس کو نکلوائیں اور وہاں پر ایک ہم چونکہ ایک کمپلیکس تعمیر کر دیتے ہیں جہاں ہر چیز تھوک کے حساب سے بکے گی, اور اس طرح ایک ہم, چونکہ کچے کو اب خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ جہاں بنے گا جو ہے چشمہ بیراج بن جائے گا, تو اس طرح ہمارے پاس ایک متبادل روزگار ہو. اور ویسے بھی چونکہ پرانے طور طریقوں سے معیشت نیا رخ لے رہی تھی تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس کو ایک نیا رخ دیں گے. اب جو وہاں وہ انہوں نے یہ کر لیا, لیکن اس نے کیا کیا کہ ایک دن وہ پروفیسر صاحب اور شیر یہ شہر کی طرف جا رہے تھے. پروفیسر صاحب نے جانا تھا اپنے کالج, تو راستے میں جب یہ پہنچے تو انہوں نے کونجیں دیکھی کہ کونجوں کا ایک بڑا ڈار آ رہا تھا. پہلے کونجیں ادھر بہت آیا کرتی تھی, تو وہ رک گئے. اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ میاں والی شہر سے 5-6 لوگ اپنی گنز لے کے آ جاتے ہیں. پروفیسر صاحب ان کو کہتے ہیں رک جاؤ. ان میں سے 2-3 ان کے شاگرد تھے, انہوں نے کہا کوئی فائر نہیں کرے گا. انہوں نے کہا سر ہر سال ہم مظفر گڑھ اور لیا اور ادھر جاتے ہیں شکار کے لیے, آج اللہ نے گھر میں شکار دیا ہے تو آپ ہمیں روکے نہیں, ہم ان کونجوں کو شکار کریں گے. انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارے مہمان پرندے ہیں, آپ ان کو شکار نہیں کرو گے نہ میں اجازت دوں گا, بیٹھ جاؤ ادھر. وہ اور کارتوس نکال دو, وہ کارتوس نکال دیتے ہیں, ادھر بیٹھ جاتے ہیں. اب ابھی یہی بات چل رہی تھی کہ پیچھے سے نصر اللہ خان گھوڑے پہ سوار, اس کے پیچھے اس کا نوکر بیٹھا ہوا ہے, اس کے بعد گن ہے. وہ آئے, وہ دیکھتے ہیں کونجیں, تو وہ اپنے نوکر کو کہتا ہے کہ تم نیچے اترو, اور دونوں فائر 2 نالی بندوق تھی وہ کرنے, اور کم از کم 2 کونجیں گرانی ہیں, چونکہ خان نے فرمائش کی ہے کہ اس کو کونجیں چاہیے. وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس کا وعدہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے کوئی غیر ملکی مہمان آئے اور ان کو کونجیں کھلانی ہیں, تو یہ جلدی کرو. ایک اور کردار جس کا بھی میں نے ذکر نہیں کیا وہ ہے اتو کملا. وہ رہتا ہے
وہ چلتا پھرتا رہتا ہے اور وہ ولی ہے، لیکن بظاہر وہ علول جلول سا بنا ہوا ہے، یا علی کے نعرے لگاتا رہتا ہے۔ تو وہ آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کونجیں میری آم سام، یہ میری پناہ میں فیر کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن نصر اللہ خان اس کو کہتا ہے کہ اوے فیر کر، تو چھوڑ اس کو۔ وہ فیر کرتا ہے تو 2 کونجیں گر جاتی، تو شیر کو ایسا غصہ آتا ہے کہ وہ اس کو پیچھے سے پکڑ کے اس کو ایسے جھٹکا دیتا ہے، اس کے سارے بٹن ٹوٹ جاتے ہیں، نیچے آ کے گرتا ہے اور اس سے بندوق چھین کے مارتا ہے پتھر پہ، وہ 2 ٹوٹے ہو جاتے ہیں۔ وہ سنا نہیں، بادشاہ نے حکم دیا اور تو اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وہ لیکن نصر اللہ خان کہتا ہے جاؤ کونجیں اٹھاؤ، لیکن اب تو جا کے وہ کونجیں اٹھا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے میری بندوق کیوں توڑی ہے؟ تو وہ اتو اس کے دونوں حصے جوڑتا اور پھونک کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں جاؤ، اور کونجیں وہ خود لے کے چلا جاتا ہے واپس۔ تو وہ اس کو بڑا غصہ آ جاتا ہے کہ بھئی اس نے ہمیں ناکام بنا دیا۔ جا کے ادھر وہ خان کے پاس اور ایس ایچ او کے پاس، جو ایک ہم نے ایس ایچ او بنایا ایک حقو رسا اس کا لقب تھا، حق نواز تھا، حقو کہتے تھے، اس کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا بھئی ایسے کرتے ہیں، اس کو پھنسانے کے لیے نا ہم ایک پرچہ دیتے ہیں کہ یہ شکار کرتے ہیں، انہوں نے کونجیں ماری ہیں، بڑا وائلڈ لائف کے ایکٹ میں یہ آتے ہیں، تو ان کو اس کے اوپر یہ مقدمہ کریں گے۔ ساتھ میں انہوں نے گیم انسپیکٹر ایک تھا مار منظور، اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ انہوں نے کہا اس کو پھنسانے کے لیے ایسے ہے، مار منظور کے پاس انہوں نے 50 لاکھ روپیہ اس کی جراب میں، اور تمام جو سپاہی تھے کسی کی جیب میں پستول ڈال دیا، کسی کی جیب میں چرس ڈال دی، کسی کے افیون ڈال دی، کہ یہ سارے ہم نے ان سے برآمد کر لینے اور ان کو خوب پھنسا دینا ہے۔ چنانچہ وہ آتے ہیں کہ جی ہم نے چھاپا لگانا ہے، اور وہ ایس ایچ او تو بیٹھا ہے ادھر نصر اللہ خان کے اس پہ، اور ایک اے ایس آئی اور سپاہی اور وہ سارے آ جاتے ہیں کہ ہم نے تلاشی لینی ہے۔ تو وہ قرہ کہتی ہے کہ اے ایس آئی صاحب تو نے یہ تو پڑھا ہوگا پولیس رولز کہ اگر کوئی پولیس آفیسر کسی کی تلاشی لے گا تو پہلے اپنی تلاشی دے گا، تو اپنی تلاشی ہم لیں گے پھر تم تلاشی لے سکو گے، ٹھیک ہے ہم تعاون کریں گے قانون کے ساتھ۔ قصہ کوتا یہ ہے کہ وہ جھگڑا آخر پہ وہ کہتے ہیں لے لو۔ جب تلاشی لیتے ہیں کسی کے پاس سے چرس نکلے، کہیں پستول، کہیں پیسے نکل آتے ہیں کہ یہ پیسے وہ ڈالیں گے کہ ان کے اوپر کہ جی یہ کونجیں بیچتے، اور الزام یہ لگایا کہ وہ 2 کونجیں شیر نے ماری ہیں اور یوں ہے وہ ہے۔ وہ سارے برآمد کر لیتے ہیں ان سے، اور پھر تھاندار آ جاتا ہے، کہتا ہے جی آپ ان کو معاف کریں، یہ بیوقوف ہیں ایسے ہوئے۔ تو کہتا ہے نا یہ کل ایس پی کے سامنے پیش ہو کے یہ بچیاں پستول بھی اور یہ ساری کاروائی ادھر بتائیں گی، ان کو پھر تو ان کی بچت مشکل ہے، ان کو یہ انہوں نے کمایا اپنے ہاتھوں سے، ایسا ہوگا۔ دوسرے دن وہ پیش ہوتی ہیں ایس پی کو، جب ساری بات بتاتے ہیں اور وہ پیسے بھی رکھتے ہیں، اور وہ ایس پی ان کو معطل کر دیتا ہے، ایس ایچ او کو بھی اور اس کے عملے کو بھی۔ اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے وہ اپنے منصوبوں سے باز نہیں آتے۔ اب یہ لڑکی جو ہے بھڈی کی بیٹی، یہ اور بھڈی یہ ادھر کمپلیکس پہ پہلے وہ ایک ہوٹل بناتے ہیں، وہاں پہ یہ کام کرتی ہے، اندر یہ بھانڈے شانڈے دھوتی رہتی ہیں، ان کا چائے اتنی چلتی ہے، اور وہ جھال چکیوں والی دال وہ ادھر بیچتے ہیں کہ پورا شام کو تو شہر کے لوگ پکنک منانے یہاں آتے ہیں اور دال کھاتے ہیں، اور آتے جاتے ہوئے کالا باغ سے کنیے سے سب لوگ وہ دال لے کے جاتے ہیں، تو وہ ہوٹل بڑا کامیاب رہتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح نا اس کو ہم اور کامیاب کریں، اور وہ جو نصر اللہ خان کا نوکر تھا اس کو نا شیر وہاں ایک کھوکھا بنا دیتا ہے، وہ وہاں چھوٹی موٹی چیزیں بیچتا ہے، اس کا بھی کاروبار چل پڑا ہے۔
اس کو رانی میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. ادھر جو اس کا بیٹا ہے پھلے کا بدو، وہ بھی اس پہ بہت عاشق ہے. اس طرح سے ان میں ایک رائبلری ہے. اب اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں. نصر اللہ اور قدرت اللہ اور ایس ایچ او کو بلاتے ہیں، اور ایک اور ان کا پٹھان ہے کرک سے دوست، کہ بھئی کیا منصوبہ بنا ہے کہ جی کوئی اب پکا ہاتھ ڈالیں گے، اگر کوئی واردات ہوتی ہے تو ان کو ہم نے شیر کو پھنسا دینا. چنانچہ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ بدو تیش میں آ کے اس کو نصر اللہ خان کا جو نوکر تھا اس کو گولی مار دیتا. 2 گولیاں اس کی ٹانگ میں لگتی ہیں. وہ چاہتا تھا کہ اس کو ڈرانا ہے لیکن وہ گولیاں لگ گئیں. اس کے بعد وہ بدو بھاگ کے چلا گیا. وہاں بچنا وہاں اس کے ننھیال تھے. اور ادھر نصر اللہ خان کا چھوٹا بیٹا جو گل کا دو تھا وہ آ جاتا تھا. وہ فوراً ہی وہاں سے چلا اور اس نے گھر جا کے بتایا کہ بھئی اس طرح کی واردات ہو گئی. انہوں نے کہا یہ تو عید ہو گئی ہماری. چنانچہ وہ قدرت اللہ نے اس کو سنبھال لیا. وہ جا کے تھانے انہوں نے رپورٹ درج کروائی کہ یہ اس نے قہبہ خانہ کھولا ہوا ہے شیر نے، اور اس نے طوائفیں رکھی ہوئی ہیں. بڈی اور اس کی بیٹی 2 طوائفیں ہیں، اور ان کو وہ استعمال کرتا ہے اور کرواتا بھی ہے. اور اس کی جو بیٹی ہے رانی، اس پر یہ بڑا گرم ہے. اور چونکہ نصر اللہ خان کا نوکر بھی اس پر گرم ہے تو ان کی رائیولری کی وجہ سے شیر نے اس کو مار دی ہیں کہ فائر اس نے کی ہیں. وہ بدو کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں. یہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے. اور یہ کہ وہ 2 طوائفیں ہیں ان کے اوپر حدود آرڈیننس میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے اوپر 307 کا مقدمہ ہو جاتا ہے. اور اس کو بڑی دیر کے بعد وہ اٹھا کے تھانے لے جاتے ہیں. اب اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے. زیادہ بلیڈنگ ہو جائے گی تو وہ مر سکتا ہے. وہ چاہتے یہی ہیں کہ یہ مر جائے اور 302 ہو جائے. وہ بیچارہ پیٹ رہا ہے مجھے لے جاؤ میرا خون بہ رہا ہے. اس کے اوپر کوئی ایسے عارضی سی پٹیاں شٹیاں باندھتے ہیں. لیکن وہ اس کو دیر کے کچھ 4 بجے شام کو 10 بجے کا واقعہ تھا. وہ اس کو ہسپتال لے کے جاتے ہیں. وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس کا آپریشن کر کے گولیاں نکال دیتے ہیں. اور اس کو تو وہ مقدمہ اب چل رہا ہے. وہ ادھر داخل اسپتال ہے. اس کو بلڈ لگنے کی شدید ضرورت ہے. ادھر سے پروفیسر کا بھی، اور وہ جو آیا تھا گیم انسپیکٹر، وہ آخر ان کا ساتھی بن جاتا. وہ کہتے ہیں یہ حق پن ہے مار منظور. ان دونوں کا بلڈ گروپ ملتا ہے. انہوں نے کہا ہم خون دیتے ہیں. لیکن ادھر بیٹھا تھا اوپر ان کے قدرت اللہ، وہ کہتا تھا خون نہیں لگوانا، کہ ہمیں پیر صاحب نے منع کیا ہے کہ خون لگے گا، یہ حرام بات ہے نا، خون نہیں لگنا. اور وہ بیچارہ پیٹتا تھا مجھے خون لگواؤ خون لگواؤ. لیکن اس نے خون، وہ ہر وقت وہاں بیٹھا ہوتا تھا، خون نہیں لگنے دیتا تھا. خیر چونکہ وہ رانی کو پسند کرتا تھا تو ایک دن رانی اور قرہ چلی گئی. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ قدرت اللہ ہٹ گیا ہے تو وہ گئی. رانی نے اپنا ذرا نقاب سرکایا اور کہا یہ میں ہوں رانی ہوں. تو وہ تو بہت خوش ہو گیا اور انہوں نے کہا دیکھو مرنا نہیں ہے تم نے، تم زندہ رہو. یہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے مارنا چاہیں گے، تمہیں کوئی زہر کا انجیکشن لگانا چاہیں گے، تم نے انجیکشن بالکل نہیں لگنے دینا. اور اب اس کی طبیعت بھی کافی سنبھل چکی ہے. لیکن چونکہ انہوں نے پیسہ شیسہ خوب لگایا ہوا تھا، ایم ایس کو بھی پیسے دے دیے. ایک اور ڈاکٹر کو زہر کا انجیکشن وہ لے کے آ گئے اور وہ پیٹتا رہا بھاگتا رہا، لیکن قابو کر کے انہوں نے اس کو انجیکشن لگا دیا. اور اسی تک و دو میں وہ اس کو بھی چبھ گئی ایک سوئی قدرت اللہ کو. تو دونوں کے ناک سے اور منہ سے خون بہنا شروع ہوا اور کچھ ہی دیر میں وہ مر گئے دونوں. اس طرح ان کے دوبارے نیارے ہو گئے کہ 302 کی بجائے وہ 307 کی بجائے 302 ہو گیا. ادھر جو وہ بیچاری مظلوم عورتیں تھیں، بڈی اور اس کی بیٹی رانی،
اس کے بارے میں ایس پی کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑی حسین ہے، تو وہ پروگرام بناتا ہے کہ ان کو ریپ کرنا ہے۔ وہ ایس ایچ او کو بلاتا ہے اور کہتا ہے ایسے کرو، تم کوئی اچھے سمجھدار اور تگڑے سپاہی ان کو منہ پہ ٹیپ لگا دو، ہاتھ پاؤں ان کے باندھ دو، اور وہ اس کو کندھے پہ اٹھا کے تمہارے کوارٹر پہ لے آئیں گے، میں رات 12 بجے آ جاؤں گا۔ یہ اب پروگرام بنا ہوا ہے۔ ادھر ان کو ایک وہاں پروفیسر کے ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ان کو بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ پروگرام بن گیا ہے۔ ادھر اس نے ایس پی نے حکم کر دیا کہ چونکہ وہ پولیس لائن کے اندر ہے تھانہ صدر، کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن مولوی چھرا کیا کرتا ہے، وہ روپ بہروپ بنا کے کہ میں کوئی بڑا پیر ہوں، وہ جاتا ہے گیٹ پر، پوچھتے ہیں کون ہے، وہ کہتا ہے میں اونچی سردین شیرازی پیر ہوں۔ انہوں نے کہا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہارے ڈی ایس پی کا ختم پڑھنا۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹ سماعت اندر گھس جاتا ہے، اندر ادھر وہ بیٹھے رہتے ہیں، پھر جا کے پولیس لائن کی مسجد میں انتظار کرتے ہیں کہ رات 12 بجے تو ہم پہرا دیں گے، ہم ان کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ وہ دونوں اب حوالات میں بند ہیں، ادھر وہ بھی شیر بھی حوالات میں بند تھا، اس کو سٹی کی حوالات میں شہر میں بھیج دیا۔ اب یہ جب رات 12 بجے قریب ہوتا ہے، ان بیچاریوں کو وہ باندھ بوند کے وہ چل پڑتے۔ اتنے میں وہ آگے آ جاتا ہے وہ مولوی چھرا اور کہتا ہے کون ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے ہم سپاہی ہیں۔ وہ کہتا ہے ہم اللہ کے سپاہی ہیں۔ ان کو وہ سوٹیوں سے ان کی ٹانگوں پہ مارتے ہیں، وہ واپس بھاگتے، کہتے یہ تو نہیں جانے دیتے۔ پھر تھانے میں آ جاتے ہیں، پھر وہ یہ پروگرام بناتے ہیں کہ تھانے سے جو مسجد کی طرف ایک چھوٹا گلہ تھا حویلی میں، ادھر سے گزر جاتے ہیں، وہاں سے جا کے آگے وائرلیس کا دفتر تھا، وہاں بھی ایک گلہ تھا، وہاں سے لے کے آ جائیں گے۔ اچھا، اب مولوی چھرا وغیرہ ادھر ہے کہ ادھر سے ہم جانے نہیں دیں گے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ادھر سے بھی راستہ ہے۔ جب وہ ادھر پہنچے تو آگے اتو کملا، انہیں کھنڈا کھڑکایا، یا علی یا علی، پھر واپس آ گئے۔ قصہ ہوتا یہ ہے کہ کوشش کے باوجود وہ ناکام رہے۔ پھر ان کو خطرہ تھا کہ کہیں اور نہ حملہ ہو، تو مولوی چھرا بھی اور وہ اتو کملا بھی آ کے تھانے کے گیٹ پہ بیٹھ گئے اور زور زور سے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ پھر صبح کی نماز کا وقت ہو گیا تو مولوی نے کہا کہ میں اذان دیتا ہوں، لیکن اس نے کہا اتو کملے نے کہ اذان میں دوں گا۔ انہوں نے کہا یار تمہیں پتہ نہیں اذان آتی بھی ہے کہ؟ انہوں نے کہا تم سن لینا۔ وہ اذان دیتا ہے اتنی خوبصورت آواز میں کہ پولیس لائن کے کوارٹروں سے سارے لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، اور پہلی مرتبہ تھانے کی مسجد بھر جاتی ہے۔ اور پھر وہ مولوی کہتا ہے کہ میں جماعت کروں، انہوں نے کہا نہ میں کراؤں گا۔ وہ اتو کملا جماعت کرواتا، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تلاوت کرتا ہے سورہ رحمان کی اور وہ لوگ رونے لگتے ہیں، اتنی اس کی اچھی آواز تھی۔ اور اس طرح سے اس کو وہ جب صبح کے آثار ہو جاتے ہیں اور لوگ جاگ جاتے ہیں اور آ جا رہے ہیں، پھر وہ مولوی چھرا اس کو کہتا ہے اتو کو کہ بھائی آؤ چلتے ہیں، اب نارو چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ۔ یہ تیزی سے نارو پہنچے، جب وہاں پہنچے تو اتو کملا پہلے ہی وہاں پھر رہا تھا۔ تو اس کو جو صبح ناشتہ لے کے جاتے ہیں پروفیسر اور راؤ منظور، ان بچیوں کا، ان کا بڈی کا اور اس کی بیٹی کا، ڈب ڈب کرتے ہیں، تھانے والے کھولتے ہیں۔ بڑی دیر کے بعد ایک بندہ آتا ہے جیسے نشے میں ہو، اور اس کے چہرے کے اوپر نا ایک پنجہ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ رانی نے اس کو تھپڑ لگایا ہوگا جب وہ باندھنا بوندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دھوتی باندھی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں یار ادھر 2 حولاتی ہیں، میں نے ان کو ناشتہ دینا، ان کو ناشتہ کروانا۔ وہ کہتے ہیں تم ناشتہ رکھ دو پھٹ جاؤ۔ کہتے ہیں نہیں، ہم نے ان کو دیکھنا بھی ہے، ان کو ملنا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہو تم کنجر ہو، اور یہ کنجری ہو کہ تم رکھوالے ہو۔ تو وہ منظور اس کو ایک تھپڑ لگاتا ہے، وہ
پہلے بھی نشے میں تھا، وہ گر جاتا ہے، اس کو کھینچ کے وہ مسجد کے اندر ڈال دیتے ہیں، کنڈی لگا دیتے ہیں، تانے میں چلے جاتے ہیں، وہاں گھڑے پڑے تو پانی لے آتے ہیں، ان کا منہ ہاتھ دھلاتے ہیں، ان کو ناشتہ کرواتے ہیں، اور ادھر سے وہ پھر جا کے وکیل کی مدد سے ان کی سپرداری کروا لیتے ہیں، بلکہ وہ ان کی عارضی ضمانت ہی منظور کر لیتا ہے کہ اور ان کو وہ کہتا ہے ادھر بھیج دو جو خواتین کا مرکز ہے تحفظ کو. اس طرح سے وہ ادھر چلی جاتی ہیں، ان کا یہ حربہ ناکام رہتا ہے. بہرحال اس کے اوپر وہ مقدمہ قائم ہے، یہاں تک کہ وہ جج کو پیسے دے دلا کے، اور گواہیاں بھی انتہائی کمزور تھیں، لیکن اس کو سزائے موت. بڑی اچنبھے کی بات ہے کہ جی اتنے کمزور کیس میں آدھا خارج بھی ہو گیا تھا اور اس کو سزائے موت. خیر وہ کہتے ہیں کہ اپیل میں بری ہو جائے گا. اپیل کرتے ہیں تو ہائی کورٹ میں بھی یہ پیسے دے دلا کے وہ سزائے موت برقرار رہتی ہے. اب ایک ہی اپیل ہے ان کے پاس، وہ ہے سپریم کورٹ کی. اتنے میں ایک شخص ان کا رشتہ دار تھا، احمد نواز خان کا، ان کے خاندان کا، اور وہ کوئی 100-150 سال پہلے ان کے بزرگ ان کو لاٹیں ملی تھی کاشتکاری والی، وہ بہاول نگر چھوڑ گئے تھے. سلیم خان اس کا نام تھا، وہ آیا ہوا تھا ملنے کے لیے. اس کو پتہ چلا کہ بھائی ان کے اوپر ان کا تو لڑکا جو ہے وہ سزائے موت ہونے جا رہا ہے. وہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صلح کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں یہ اس کا پیغام رسانی کرتا ہوں کہ تو چلو آپ بات کرو. وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم شرم لیں گے 8، یعنی 8 لڑکیاں جرمانے میں لیں گے تو پھر صلح کر دیں گے. تو اب انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو 8 لڑکیاں نہیں ہیں، اس کی احمد نواز خان کی ایک ہی بیٹی ہے زیتون. تو وہ پھر طے ہوتا ہے کہ وہ ایک لڑکی دے دیں اور ساتھ میں باقی شرمانے، یعنی ان کی قیمت دے دیں 10,000 روپیہ فی شرم، گویا 70,000 روپے نقد دے دیں اور ایک لڑکی دے دیں تو صلح ہو جائے گی. ہم بیان دے دیں گے سیشن جج کے سامنے اور وہ چھوٹ کے آ جائے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ چلو شیر سے بھی مشورہ کر لو. وہ جیل میں جاتے ہیں، وہاں ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ وہ بھی ماہر ہوتا ہے، اس کی وساطت سے اس کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس طرح ہم صلح کر رہے ہیں، اور جو ہے ایک تیری بہن جو ہے وہ ونی کہتے ہیں اس کو جو پنشمنٹ میں دی جائے، وہ ونی دیں گے، اور باقی شرمانے ہیں لیکن وہ بھی وہ معاف کر دیں گے. تو اس طرح سے تمہاری جان بچے. وہ کہتا ہے میں 7 مرتبہ 10 مرتبہ بھی پھانسی لگ جاؤں میری بہن ونی نہیں ہوگی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تیار ہوں، میں موت کے لیے تیار بیٹھا ہوں. لیکن وہ سلیم جب یہ واپس آتے ہیں، 1 گھنٹہ ملاقات کا تھا، وہ واپس آ گئے. وہ کہتا ہے یہ ابھی بچہ ہے، اس کو تجربہ نہیں ہے، تو میری ذمہ داری پہ صلح ہم طے کر دیتے ہیں. اس کو پوچھتے ہیں زیتون کو کہ بھائی تو بھائی کے خاطر بننا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے دیکھو مجھے پتا ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ بری رسم ہے، لیکن میرے بھائی کی جان ہے خطرے میں. اچھا اب اتنی دیر میں ان کی سپریم کورٹ کی بھی خارج ہو جاتی ہے، وہاں کی اپیل بھی. تو چونکہ یقینی موت کی سزا ہے تو میں ونی بن جاؤں گی، کیونکہ اگر میں ونی نہیں بنتی تو پھر ہم لوگ بھی انہی کی گیم کھیل رہے ہوں گے. تو ہم بھائی کو بچانے کے لیے، انہیں ناکام بنانے کے لیے میں ونی بن جاتی. چنانچہ جہاں سے میلہ جاتا ہے وہ سلیم لے کے جاتا ہے، بڑی دنیا جمع ہے، تقریریں ہوتی ادھر ادھر سے. آخر پہ جی کہ جی ایک ونی دی جائے گی اور 7 شرمانے. وہ کہتے ہیں شرمانے ہم معاف کر دیتے ہیں. ایک شرط میں 7 یہ ہوتی تھی کہ چٹے چولے لے جائے گی، لڑکی جس حال میں ہے دلہن ہی بنائی جائے گی. دلہن کو بڑی عزت کا لے جایا جاتا ہے. دلہن کو لینے کے لیے، دلہن کو کڑی ہم کہتے تھے، کڑی کو لے جانے کے لیے دولہا کا باپ آتا تھا، دولہا کی ماں آتی تھی، دولہا کی بہنیں آتی تھیں، دولہا کے سارے عزیز رشتہ دار آتے تھے، اور کچاوے ہوتے تھے چونکہ یہ کاریں شاریں تو نہیں تھیں.
وہ اونٹ کے یا ڈاچی کے طرف ایک طرف دلہن بیٹھتی تھی، دوسری طرف دولہے کی بہن یا دولہا کی ماں بیٹھتی تھی، اور بڑی عزت کے ساتھ اس کو لے جایا جاتا تھا. لیکن اس کی جو ہے بنی، اس کو چٹے چولے اسی طرح سے لے جایا جاتا تھا، اور نکاح بھی اس کا وہاں ان کے ڈیرے پہ ہوتا تھا. گویا وہ اپنی بدلہ جو ہے وہ لینا چاہتے تھے. خیر صلح طے ہو گئی. اب یہ طے ہوا تھا کہ ادھر سے شیر تھلے پہ قدم رکھے گا، ادھر سے یہ بنی سوار ہو جائے گی ان کی سواری میں. وہ ان کا ڈاچی بھی آئی ہوئی ہے، کچاوے آئے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ بھی ادھر سے آئے ہوئے ہیں. تو وہ اس کو لینے کے لیے تو وہ کیا کرتی ہے، زیتون اور قرہ اور دیگر لڑکیاں، کہ وہ ٹکرے اوپر ڈال کے نا وہ پیدل چل پڑتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، سیدھے ہمیں پتہ ہے راستے کا. وہ بنارو پہنچ جاتی ہیں. وہاں سے وہ گزرتی ان کے زینان خانے میں، وہ اس کی جو میدے کی بہن ہے بانو، وہ دیکھتے ہو کہتے ہو تو آ گئی ہو، کہتے ہم میں آ گئی. تو اس کو وہ کہتے ہیں اچھا میں اب سنبھالتی ہوں. وہ اپنا جو لہنگا پڑا تھا وہ پہناتی، اس کو باقاعدہ دلہن بنا دیتی. وہ کہتے ہیں ہم ان کو اب ناکام بنائیں گے. اتنے میں وہ دم بھرا آ جاتا ہے. دم بھرا ہوتا ہے جو واق پوچھتا ہے. تو وہ اس کو کہتی ہے کہ دم بھرا جی تم ذرا مولوی صاحب کو بلاؤ. وہ پھر مولوی صاحب بلایا جاتا ہے. تو وہ کہتی ہے مولوی صاحب یہ دیکھو کہ نکاح نامے میں کہیں دلہن کے والد کے دستخط بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا پھر میرے والد کو بلاؤ. پھر والد بھی، وہ شیر بھائی کو بھی، اور کہتے ہیں اب نکاح مسجد میں کریں گے. گویا ایک لحاظ سے برابری کے اوپر وہ نکاح ہو جاتا ہے، وہ باقاعدہ دلہن بھی بنتی ہے. اب جیسے ہوتا ہے کہ وہ نندن جو ہیں وہ نئی نویلی دلہن کو اس میں بھیج دیتے ہیں، اس کے کمرے میں داخل کر دیتے ہیں رات کو. اب یہ مرحلہ درپیش ہے. تو اس کو زیتون کو اس کے کمرے میں داخل کر دیتے ہیں. وہ مدھم سی روشنی ہے لیکن وہ ایسے اخبار پڑھ رہا ہے. تو بیڈ پہ، ڈبل بیڈ تو اس پہ وہ لیٹا ہوتا ہے. یہ جا کے بیٹھ جاتی ہے صوفے کے اوپر. اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے ان کے گھروں میں، اچھے فرنیچر تھے. بڑی دیر ہو جاتی ہے وہ کوئی بات نہیں کرتی. پھر ایک دفعہ اٹھتا ہے تو اس کے بدن میں ایسے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں، کانٹے اگاتے ہیں. لیکن وہ اس کو کچھ نہیں کہتا، وہ صرف اندر سے کنڈی لگاتا ہے، پھر جا کے لیٹ جاتا ہے. پھر زیتون کہتی ہے کہ اب اس سے کوئی بات کرنی چاہیے. وہ کہتی ہے بھائی دیکھو میدا، قدرت نے ہمیں اکٹھا کر دیا ہے، لیکن یہ یاد رکھ تو مجھے چھو نہیں سکتا. وہ کہتا ہے کیوں؟ ہمارا نکاح ہو گیا ہے، میں تمہیں چھو سکتا ہوں. وہ کہتی ہے نہ، تو چھو سکتا ہے میری مرضی سے، میری مرضی نہیں ہے، تو مجھے چھو نہیں سکتا. وہ اٹھتا ہے بڑے غصے میں، اس کو بازو سے پکڑتا ہے کہ میں اس کو کھینچ کے نا ادھر دے ماروں بیڈ کے اوپر. لیکن وہ شیر کی بہن تھی، وہ اس کو جھٹکا دیتی ہے، وہ ادھر جا پڑتا ہے نیچے. وہ کہتی ہے دیکھ میدا، میں شیر کی بہن ہوں اور میں ادھر تمہیں گھسیٹوں گی، تو مجھ پہ غالب نہیں آ سکتا، جا کے ادھر لیٹ جا. وہ بیڈ پہ چلا جاتا ہے. اب گھسیانا ہوا ہے، کمزور ثابت ہو گیا. پھر وہ کہتی ہے دیکھو ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں تمہارے. کیسے؟ کہتے ایسے ہے کہ بیچ میں سرانے رکھ لیتے ہیں، میں بیڈ پہ آ جاتی ہوں، تو مجھے چھوئے گا نہیں. ہاں تو باقاعدہ برات جائے گا اور وہاں پر دوبارہ نکاح ہوگا، اور تو برات کی شکل میں مجھے لے کے آئے گا، تو پھر میں جو ہے تیری بیوی بنوں گی. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اس معاہدے پہ راضی ہو جاتے ہیں. پھر اتنی دیر وہ جو بانو ہے اس کی بہن میدے کی، وہ پسند کرتی تھی شیر کو، تو گویا شیر سے اس کی شادی طے ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں شادی سے پہلے نا ہم عمرہ کراتے ہیں. عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں. مسجد نبوی میں تجدید نکاح ہوتی ہے.
پھر واپس آتے ہیں، پھر وہ باقاعدہ برات آتی ہے، اور اب وہ زیتون کو لے کے جاتا ہے دلہن بنا کے، تو پھر چلنے لگتے ہیں، تو وہ کہتا ہے رکو، ساری برات کو وہ کہتا ہے دیکھو بھائی، آج ہم اس ونی کی رسم کا خاتمہ کر رہے ہیں، وہ میں نے پاؤں کے نیچے کچلتی ہے، اب میں اس کو باقاعدہ بیوی بنا کے لے کے جا رہا ہوں، آئندہ کبھی کوئی عورت ونی نہیں بنائی جائے گی۔ اور اس طرح سے یہ ناول بخیر و خوبی اختتام پہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ لوگ پڑھو گے تو اس میں بہت سی باتیں، اور میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی پڑھو۔ نیو نفید بک ڈپو پہ 500 روپے کا اویلیبل ہے، اور دوستوں کو بھی پڑھاؤ۔ میاں والی کی تاریخ آپ کے بچے جاننا چاہتے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہو، کوئی اور جاننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک مبسوط اور کمپریہنسو بک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انٹرٹین بھی ہوں گے، آپ انسٹرکٹ بھی ہوں گے۔ اس میں ہر وہ چیز ہے جو ایک بڑے اور اچھے عظیم ناول میں ہو۔ آج تو ہم ادھر اختتام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہر اتوار کو ہم اب ہمارے جو دانائی اخوان ہیں ان کو ڈسکس کیا کریں گے ایک ایک کر کے، اور آپ کو پتہ چلے کہ بھئی ہمارے بزرگوں نے کیا کیا دانائی پیدا کی ہے انشاءاللہ۔ تو اب کے لیے خدا حافظ، انشاءاللہ اگلے